लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़कर जो हमारे साथ शामिल हुए हैं, इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, इनको वेलकम भी करता हूँ और इनको यकीन दिलाता हूँ ये जो ग्रुप है, मेजर ग्रुप, ये ग्रुप नहीं है, ये ख़ानदान है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह ख़ानदान के अंदर वालदैन बच्चे आपस में रहते हैं, ये बिल्कुल अल्लाह की मेहरबानी से एक कानी से लेकर जारी कास तक, उधर अटक खुर्द से लेकर ढोक पठान तक पूरा ग्रुप जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे है जैसे एक खानदान होता है। और हमने भी अल्लाह की मेहरबानी से हमेशा अटक के अवाम की, गरीब अवाम की बात की है, उनके लिए सहूलतें, उनकी मुश्किलात को दूर करना, उनको सहूलतें फराहम करना, ये हमारा मेरा ज़ाती मिशन, हमारे पूरे ग्रुप का ये एक मिशन है। आपको थोड़ी सी तारीख बता दूं कि आपको याद है कि 2002 में इस NA59 में मेरी बेटी ईमान जो है वो MNA थी, इलेक्ट होके असेंबली में गई थी। लेकिन जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि हम शौकत अजीज को वजीर आज़म बनाना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि मैं आपकी सीट पर से इसको हम खड़ा करें। यह भी आपको इल्म है कि स्कूल का चपड़ासी भी जो है वो इस्तीफे नहीं देता। ये तो एक MNA की सीट थी, मैंने एक सेकंड नहीं लगाया, मैंने कहा जनरल साहब मैं इस्तीफा दे रहा हूं, आप शौकत अजीज साहब को इस हल्के से इलेक्शन लड़वाएं। लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त है, वो ये है कि ये जो हम इसको कहेंगे अटक के हवाले से, बाहर नहीं, बाहर के जो मामलात है ये जाने, इसका काम जाने, वो इसको हर हाल में करने चाहिए। तो उन्होंने मुझसे इत्तफाक किया और आपने देखा हमने ये सीट छोड़कर जब शौकत अजीज को लाए तो यहाँ अरबों रुपए के डेवलपमेंट के हवाले से, स्कूलों के हवाले से, कॉलेजों के हवाले से, यूनिवर्सिटियों के हवाले से, सड़कों के हवाले से, बिजली, गैस, कोई ऐसा शोबा नहीं था जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बेमिसाल काम न किया गया। और इन सब को छोड़कर जो हमने 30,000 के करीब लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी दी, भर्तियां की गई अटक के अंदर, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और मैं समझता हूं कि हमारा सबसे बड़ा मिशन जो मैं समझता हूं अपनी जाती तौर पे, वो ये है कि सड़कें बनेंगी, टूटेंगी, फिर बनेंगी, गलियां बनेंगी, टूटेंगी, फिर बनेंगी, लेकिन सबसे बड़ा काम जो है वो लोगों को रोजगार फराहम करना। मेरा मैं समझता हूं कि बच्चे जो पढ़ लिख कर घरों में बैठे हैं, बच्चियां बैठी हैं, उनके लिए रोजगार के मौके फराहम करना ये हुकूमत का अवलीन फर्ज होना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम इस पे भी लगे हुए हैं। फिर उसके बाद जब 2018 से पहले आपको ये इल्म होना चाहिए कि बल्दियाती इलेक्शन आए 2016 के एंड पे। जब 16 के एंड पे इलेक्शन आए तो हमारे 28 या 29 मेंबरान थे, PTI के 6 या 7 मेंबर थे। और जब मेरा राब्ता इमरान खान साहब से हुआ तो मैंने कहा जी कि नून लीग के हमसे काफी, हम अगर मिल भी जाएं तो नून लीग की जो है वो तादाद चेयरमैनों की हमसे ज्यादा है, आप मेहरबानी कर कर आप हमें सपोर्ट करें। तो यहाँ के जो नुमाइंदे हैं अभी भी वो नॉन इलेक्टेड, उन्होंने खान साहब को मिसगाइड किया कि नहीं, हमने मेजर ग्रुप को सपोर्ट नहीं करनी, हमने अपना उम्मीदवार खड़ा करना है। तो मैंने खान साहब को हंस के कहा कि 7 आदमियों के साथ ये जो आपको मशवरा दे रहा है बदबख्त आदमी, 7 मेंबरों के साथ आप चेयरमैन बना सकते हो? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा वैसे ही फिर हिमायत कर दें आप नून लीग की, नून लीग को बनने दें। तो उन्होंने कहा ये नहीं होने देंगे। तो मैंने कहा फिर आप हमें सपोर्ट करें। तो उन्होंने कहा ये कहते हैं कि इनकी भी तादाद पूरी नहीं। तो मैंने कहा ये इनको ये बताएं
کہ اللہ کا فضل ہونا چاہیے، مجھے اپنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اپنے اوپر پورا اعتماد ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے اور ہم یہ کامیابی ضرور حاصل کریں گے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جب الیکشن آیا ان کی عددی برتری تھی اور ہم نے 21 ووٹوں سے، 1 بھی نہیں، 5 بھی نہیں، 10 بھی نہیں، 15 بھی نہیں، 21 ووٹوں سے ہم نے چیئرمینی اللہ کے فضل و کرم سے جیتی۔ اور وہ جب ہم جیت گئے، کام شروع ہوئے، سڑکیں ریپیئر ہونا شروع ہوئی، گلیاں نالیاں جو بھی دائرہ اختیار میں تھا ان فنڈز کے حوالے سے کام کیا گیا۔ اور جب وہ کام کیا تو اس کا فائدہ جو ہے عام آدمی کو پہنچا۔ اور جب 2017 میں مجھے خان صاحب نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم چاہتے ہیں کہ اٹک کے اندر پارٹی کو مضبوط کریں، کیونکہ 2013 کے الیکشن میں زین جو میرا بیٹا ہے وہ اسی حلقے سے NA 59 سے آزاد MNA جیتا تھا، اور ہم نے کسی چیز کو بلائے طاق رکھتے ہوئے PTI کو سپورٹ کی تھی، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ 34 بندے، جبکہ ہاؤس جو ہے وہ 340-42 کا ہاؤس ہے، تو یہ PTI کا وزیر اعظم بن ہی نہیں سکتا 2013 میں، سپیکر نہیں بن سکتا، ڈپٹی سپیکر نہیں بن سکتا۔ تو میں نے کہا ہم نے نون کو سپورٹ نہیں کرنا، ہم یہ PTI کو سپورٹ کریں گے۔ اور آنکھیں بند کر کر زین نے مخدوم جاوید ہاشمی کو اپنا پرائم منسٹر کی ووٹ دی، اور سپیکر اور ڈپٹی سپیکر بھی ووٹ بھی ہم نے PTI کو دی۔ اور جب میں شامل ہوا PTI میں 6 نومبر 2017 اس سے میں شامل ہوا، میرا بیٹا سٹنگ MNA زین الہی شامل ہوا، اور میری بیٹی ایمان طاہر سٹنگ چیئرپرسن ضلع کونسل وہ شامل ہوئی۔ اور واحد ضلع تھا جو PTI والے یہ کہہ سکتے تھے جی یہ ہماری مدد اور ہمارا ممبر جو ہے وہ چیئرپرسن بنا ہے۔ یہ بھی بات ہو گئی، ہم سے انہوں نے وعدہ کیا کہ 2 سیٹیں قومی کی آپ کی ہیں۔ جب الیکشن آئے انہوں نے کہا جی 2 قومی پہ آپ کھڑے ہوں، لیکن آپ ساتھ صوبائی سیٹ پہ بھی کھڑے ہوں گے۔ مجھے اپنے مہربانوں نے بھی کہا کہ آپ صوبائی پہ بھی کھڑے ہو، میں نے کہا جی میرا مقصد نہیں ہے صوبائی پہ، انہوں نے کہا نہیں، آپ نے پارٹی کے لیے اور پنجاب کے لیے آپ نے سیٹ پہ کھڑے ہونا ہے۔ تو آپ کو پتا ہے میں نے شفقت خان کو کہہ کے پیچھے کیا اور میں اس سیٹ پہ بھی کھڑا ہوا۔ یہ سیٹ میں نے 32,000 کی لیڈ سے جیتی۔ NA 55 جو یہ جس پہ ابھی میں MNA ہوں، یہ میں نے 46,000 کی لیڈ پہ جیتی، اور دوسری سیٹ جو تھی NA 56 وہ 66,000 66 کی لیڈ سے ہم نے جیتی۔ اور میں واحد ایسا نمائندہ تھا جو ایک ضلع کے اندر 3 سیٹوں پہ جیتا۔ خان صاحب تو پورے پاکستان میں 4 یا 5 سیٹوں پہ جیتے، میں ایک ضلع میں 3 سیٹوں پہ اللہ نے مجھے کامیابی دی۔ اور جب ہم کامیاب ہو گئے تو جو سازشی ٹولہ ہے جنہوں نے ساری عمر سازشیں کی ہیں، انگریزوں کے ساتھ بھی وہ شامل رہے ہیں، حکومتوں کے خلاف کام کرتے رہے ہیں، ان کا کوئی نہ ضمیر ہے، نہ ان کا کوئی کردار ہے، نہ ان کی کوئی سیاست ہے، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طریقے سے اقتدار پہ حاوی ہوں۔ آپ کو علم ہے جب ہمیں انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا اور وہ دونوں سیٹیں ہارے، ایک ملک سہیل صاحب وہاں سے بنے، وہ 46,000 سے جیتا، یعنی کہ 1,12,000 ووٹ ایک ماہ کے اندر، 1.5 ماہ کے اندر، جبکہ وفاقی حکومت بھی PTI کی اور پنجاب کی حکومت بھی PTI کی، صوبائی حکومت۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ سیٹیں ہم نے ہاری اور انہوں نے ہماری ٹانگیں کھینچی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے، آپ کو یاد ہے کئی لوگ آپ آئے ہوگے
جلسے پہ جب ہم نے خان صاحب کے ساتھ شمولیت اختیار کی تھی، اتنا بڑا اور بھرپور جلسہ، پرجوش جلسہ، اور ادھر دو چیزیں میں نے خان صاحب کو واضح بتائی تھی. خان صاحب، ایک تو اپنے کانوں کا خیال رکھیں، یہ جو آپ کے آ کے یہ لگڑ لوگ آپ کے آ کے کانوں میں باتیں کرتے ہیں، اس کا آپ دھیان رکھیں. اور دوسرا میں نے کہا تھا کہ کھمبے جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. کھمبے جو ہیں، اور خاص طور پہ وہ کھمبے جن پہ نہ بجلی کا تار ہے نہ کوئی کرنٹ ہے، آپ ان کو کیسے طریقے سے کامیاب کر سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ لوگ آپ کو رزلٹ نہیں دیں گے. ہم نے رزلٹ دیا، اینڈ میں ان سب نے، وہ یاور بخاری ہے، اس نے ہماری مخالفت کی جا کے فوراً کہ کہیں یہ سی ایم نہ بن جائے. اس کا وہ بھائی ادھر باہر سے آیا ہے زلف، وہ لگا رہا ہے. پھر یہ لگڑ جو ادھر کا ہے، مشہور لگڑ کلب کا جو ممبر ہے، وہ ہمارے خلاف لگا رہا. اور انہوں نے سمجھا کہ ہم گر جائیں گے، انہوں نے سمجھا کہ ہم لیٹ جائیں گے، انہوں نے سمجھا ہم ختم ہو جائیں گے. میں نے یاد ہے میں نے کہا تھا خان صاحب، جب کڑماس ہو تو مجھے زیادہ مزہ آتا ہے، جب کڑکما ہو تو اس سے بھی زیادہ مزہ آتا ہے. ویل ڈن جی میجر اور صاحب. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے کر کے دکھایا ہے. ان تمام مخالفتوں کے باوجود، ان تمام ٹانگیں کھینچنے والوں کے باوجود، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے اصول پہ کھڑے ہیں. اور پارٹی کو بھی احساس ہے، پارٹی کو بھی احساس ہے کہ جناب اٹک کے اندر کام ایسے نہیں چلے گا، کام ایسے نہیں چلے